बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम पिछले कई दिनों से IBS या गैस की बीमारी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का, मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता कर रहे हैं। आज की वीडियो इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है। जिस तरह कि मैं पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को शेयर भी करवा रहा हूँ, हुआ हिंद जो आइलैंड है थाईलैंड का, जहाँ पे हम पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी, तो इसकी वीलॉग मौजूद है इसकी, तो आप लाजमन देख लें। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे है कि क्या फास्ट फूड का IBS के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है। तो IBS का ताल्लुक फास्ट फूड्स के साथ इस तरह है कि फास्ट फूड IBS तो नहीं बनाता, लेकिन IBS के जो बहुत सारे इसकी जो बहुत सारे इलामात हैं, जो 3 बड़ी इलामात हैं, फास्ट फूड का इस पे बुरा असर होता है या वो इन इलामात को एग्रीवेट कर सकती है। वो कैसे? वो इस तरह के जो एक बहुत बड़ी इलामत है ब्लोटिंग की या गैस का गोला बनने की, तो फास्ट फूड एज अ होल, चाहे वो आप बर्गर खा रहे हैं, चाहे आप पिज्जा खा रहे हैं, चाहे वो आप बाकी इसके जो कंपोनेंट्स खा रहे हैं, तो इसमें जो उन्होंने, क्योंकि ये फ्रीज शुदा खुराक होती है और इसमें चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें इसके मायोनीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, शवारमा है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें ये अमूमन आपके ब्लोटिंग को ज्यादा कर सकती हैं। यानी अगर किसी शख्स को ब्लोटिंग का इशू है और फास्ट फूड चलो महीने में 1 दफा 2 दफा खाया या हफ्ते में कोई 1 दफा खाया, बल्कि हफ्ते में 1 दफा खाने भी ज्यादा हो जाता है इन मरीजों के लिए। लेकिन अगर रेगुलरली फास्ट फूड ले रहे हैं, बर्गर्स ले रहे हैं या शवारमा, पिज्जाज या बाकी जो चीजें उनकी होती हैं, रैप्स वगैरह, वो खा रहे हैं, तो इनसे इनके ब्लोटिंग पे मनफी असर होता है या उनका ब्लोटिंग ज्यादा हो सकती है। तो अगर ये ऐसा शख्स मेडिसिन भी ले रहा है ब्लोटिंग के लिए, लेकिन जब वो रेगुलरली फास्ट फूड का इस्तेमाल करेगा तो ये ब्लोटिंग उसकी ज्यादा होगी। ये एक सब बात है कि ब्लोटिंग, स्पेशली अगर ये सी फूड आइटम्स फास्ट फूड में, जिस तरह के फिश बर्गर वगैरह हो गया, जिंजर बर्गर हो गया, बाकी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने डाला होता है, अपना केचप्स, अपने मायोनीज, बाकी चिकन स्प्रेड्स वगैरह डाले होते हैं, तो ये चीज बुक का इस्तेमाल ये बहुत ज्यादा किया जाता है फास्ट फूड में। तो ये तमाम चीजें ब्लोटिंग को ज्यादा कर सकती हैं। जिन लोगों को डायरिया होता है, यानी डायरिया प्रेडोमिनेंट IBS होता है, उनमें भी फास्ट फूड, स्पेशली ये चीज या ये जो बर्गर्स वगैरह होते हैं, पिज्जाज, ये एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं और डायरिया को या दस्त को ज्यादा कर सकते हैं। पेट में मरोड़ ला सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्टूल ज्यादा हो सकती है। तो ये चीजें हो सकती हैं, ये मुमकिन है, क्योंकि फास्ट फूड में एक आइटम नहीं होता, बहुत सारे आइटम्स को मिला के, और चूंकि ये फास्ट फूड्स अमूमन वो बहुत ही रिफाइंड चीजों से बनाया स्टफ से बना होता है, तो ये लिहाजा, और इसमें बहुत ज्यादा ऑयल मैल का भी इस्तेमाल होता है, तो ये तमाम चीजें आपके डायरिया को ज्यादा कर सकती हैं। कमिंग टू कॉन्स्टिपेशन, यस, क्योंकि फास्ट फूड में फाइबर की मिकदार कम होती है, जिस तरह का मैंने बोला कि ये सॉसेज वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होता है, चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी बुरा असर डाल सकती है। तो अगर किसी शख्स को IBS की डायग्नोसिस हुई है या किसी शख्स को IBS की तशखीस हुई है, तो चाहे वो ब्लोटिंग IBS है या कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS है या डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है या अल्टरनेट है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, या इंटायर स्पेक्ट्रम IBS है, इन सब कैटेगरीज में IBS की इलामात ज्यादा या शदीद हो सकती हैं, और जो मेडिसिन ले रहे हैं वो शख्स, उनकी मेडिसिन की एफिकेसी खराब हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि हर IBS के मरीज में फास्ट फूड्स बुरा आएगा, लेकिन अमूमन मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज फास्ट फूड जो है वो
آئی بی ایس کی علامات کو یا آئی بی ایس کی جو ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بیڈلی افیکٹ کر سکتا ہے اور ان کو ایگزیجریٹ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ کی آئی بی ایس کی بیماری رسپونڈ نہیں کر رہی ہے اور آپ میڈیسن بھی آپ لے رہے ہیں, آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, پھر بھی رسپونڈ نہیں کر رہی ہے, تو لازماً چیک کیجیے گا کہ آیا آپ کی ڈائٹ میں, آپ کے خوراک میں, آپ کے روٹین میں فاسٹ فوڈز کچھ زیادہ تو شامل نہیں ہے. آپ ہر روز تو فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے, ہر دوسرے روز تو فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے. کیا آپ کی, کیونکہ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ریگولرلی فاسٹ فوڈ کے شوقین ہو اور آپ ریگولرلی فاسٹ فوڈ کھائیں اور آپ جنک کے طور پہ فاسٹ فوڈ کھائیں کہ آپ اپنے بریک فاسٹ لنچ ڈنر کرتے ہیں لیکن درمیان میں آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں, تو پھر آپ کے آئی بی ایس کے علامات زیادہ ہو سکتی ہیں اور آپ کو یہ ایشو زیادہ ہو سکتا ہے. تو آئی بی ایس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں اس میں فاسٹ فوڈ کے جتنے بھی بڑے مین کمپوننٹس ہیں, جو بڑے کمپوننٹس ہیں, وہ برگر ہے, وہ پیزا ہے, وہ شوارما ہے, باقی ریپس ہیں, فرائیڈ چکنز ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ چیزیں آپ کے آئی بی ایس پہ برا آ سکتی ہیں اور ان کے علامات تو آپ کے ان چیزوں کے کھانے سے زیادہ ہو سکتے ہیں. لہٰذا یا تو اگر آپ کو آئی بی ایس ہے اور ان چیزوں کے کھانے سے آپ کا آئی بی ایس کے علامات زیادہ ہوتی ہیں, تو یا تو آپ ان چیزوں کو کھانا بند کر دیں یا ان کو کم سے کم کریں اور دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سا کمپوننٹ ہے جو آپ پہ برا آتا ہے, تو اس کمپوننٹ سے لازماً بچیے گا, کیونکہ آئی بی ایس لائف لانگ ڈیزیز ہے, سالوں رہنے والی بیماری ہے, سالوں آپ دوائیاں نہیں کھا سکتے. تو آپ اگر اس کی علامات شدید ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کر رہی ہیں, تو اس وقت پھر آپ ان چیزوں سے گریز کریں. تو ناظرین, اس ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے میں ریکیپ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ڈسکس کیا اس پوری سیریز میں کہ آئی بی ایس کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے, لیکن آئی بی ایس میں عموماً میدے اور انٹسٹائنز میں یا میدے اور آنتوں میں یا نظام کے ڈفرینٹ کمپوننٹس میں یہ کوارڈینیشن جو ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے, وہ سلو بھی ہوتی ہے, تیز بھی ہوتی ہے. آئی بی ایس کی جو علامات ہیں وہ یا تو بلوٹنگ ہوتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, یا پھر قبض لگتے ہیں, یا پھر دست ہو جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آئی بی ایس میں جو محسوس ہوتا ہے کہ گولا ہے اور گولا بدن میں پھر رہا ہے اور ہاتھوں میں جاتا ہے, پاؤں میں جاتا ہے, سر کو چڑھتا ہے, یہ تمام صرف فیلنگز ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. آئی بی ایس کی وجوہات پہ میں نے آپ سے کہا کہ نہ تو یہ انفیکشن ہے, نہ کوئی کینسر ہے, نہ کوئی ٹی بی ہے. اس کا بہت گہرا تعلق ہے انگزائٹی, نیوروسس, ڈپریشن کے ساتھ, اور یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ جب آئی بی ایس کا صحیح علاج کریں گے تو آپ دونوں کمپوننٹس کا آپ نے دیکھنا ہے. اس کے لیے جو تشخیص ہوتی ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی فل ہسٹری لے گا, باقی ڈیزیز کو ایکسکلوڈ کرے گا, کچھ ضروری ٹیسٹ وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے جس میں اسٹول کا ٹیسٹ ہے, بلڈ کا ٹیسٹ ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, کبھی کبھار انڈوسکوپیز وغیرہ کرنی ہوتی ہے, تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. آئی بی ایس کے علاج میں کچھ چیزیں ہیں خوراک میں ہیں جو آپ زیادہ کھاتے ہیں, کس میں کم کرتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا آئی بی ایس ہے, بلوٹنگ ہے, ڈائریا ہے, کانسٹیپیشن ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میدے کی بیماریوں میں, تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا, آپ کو اس سے کافی انفارمیشن مل جائے گی. آئی بی ایس میں ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے, آئی بی ایس میں انگزائٹی ٹینشن کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا رول ہے, آئی بی ایس میں اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے کا بہت بڑا رول ہے, اور آئی بی ایس میں یہ جنک فوڈز اور فاسٹ فوڈز آپ کے علامات کو خراب کر سکتی ہیں اور زیادہ ورس کر سکتی ہیں. آئی بی ایس کی پیچیدگیوں میں سب سے بڑی پیچیدگی ہے کہ کوالٹی آف لائف آپ کی خراب ہو جاتی ہے, اور اس کوالٹی آف لائف خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف, آپ کی فیملی لائف, آپ کی آفس لائف, ایون آپ کی سیکشول لائف, وہ بھی انتہائی طور پہ خراب ہو سکتی ہے. تو امید ہے کہ اس سیریز میں جو آئی بی ایس کے حوالے سے مجھے جو بھی سوال پوچھے گئے تھے فرام ٹائم ٹو ٹائم میرے ویورز نے, ان کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. اس کے علاوہ بھی اگر آئی بی ایس آپ کو ہے یا آئی بی ایس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو لازماً کمنٹس کے سیکشن میں آپ پوچھیے گا. انشاءاللہ فیوچر میں ایک اور سیریز کروں گا اور آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے عزیز رشتہ داروں کو, آپ کے یار دوستوں کو
ایمان سے تو زندگی نصیب کرے، اور اللہ ہمارے پاکستان پہ بھی رحم کرے، اور یہاں پہ سکون ہو اور یہاں پہ خوشحالی ہو، اور یہ جو مسلمانوں پہ آج کل جو دنیا بھر میں جو مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حل کریں، اور اللہ ہم سب کو ایمان نصیب کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے ایک اور ڈیزیز کی سیریز میں، تب تک خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔